علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر و احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یہ ہم اپنے درس ادب یعنی الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کی حدیث نمبر 33 سے آج کا درس شروع کر رہے ہیں۔ پچھلا جو درس تھا میں نے اس مضمون کی حدیث پر ختم کیا تھا کہ جس میں کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو رد نہیں ہوتی۔ اس میں ایک کہ مظلوم دعا کرے، مسافر دعا کرے اور والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں۔ اب وہ دعا والدین اگر خوش ہو کر بچوں کے بارے میں کریں، ان کی لمبی عمر کے بارے میں، عمر کی برکت کے حوالے سے دعا کریں تو یہ دعا بھی درست ہے۔ لیکن اگر والدین اولاد کی تکلیف اور ضرر سے تنگ آ کر دعائے ضرر کر دیں، دعائے بد دعا جس کو بولا جاتا ہے وہ کر دیں، تو وہ بھی بارگاہ خدا میں مقبول ہوتی ہے۔ یہ اس حدیث کا مفاد تھا جس کے اوپر میں گفتگو کر رہا تھا۔ اب میں اس پر ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل حدیث نمبر 32 سے آگے حدیث نمبر 33 کے اوپر لائے، اور وہ واقعہ ہے ابن جریج کا واقعہ۔ یہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ ہے، تو اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہد یعنی پنگھوڑے کے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ علیہ السلام اور جریج کے ساتھی کے علاوہ کسی نے کلام نہیں کیا۔ اب یہ تو قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پنگھوڑے میں تھے، تو آپ نے پنگھوڑے میں فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور دوسری جو بات فرمائی کہ جریج کے ساتھی کے علاوہ پنگھوڑے میں کسی نے کلام نہیں کیے، یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ امت محمدیہ کا نہیں ہے، امم سابقہ میں ایسے کسی امت کا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ کس امت کا ہے۔ بارگاہ یہ بات پکی ہے کہ یہ امم سابقہ میں سے کسی امت کا واقعہ ہے۔ عرض کیا کہ جریج کے ساتھی کے علاوہ کسی نے کلام نہیں کیا، حضور نے فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یعنی حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جریج کا ساتھی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جریج ایک راہب آدمی تھا، یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے وہ راہب تھا، اپنے گرجے میں رہا کرتے تھے، اور گاؤں کے ایک چرواہا ان کے گرجے کے نیچے رہتا تھا، اور گاؤں کی ایک عورت اس چرواہے کے پاس آتی جاتی تھی۔ ایک دن یعنی جریج کی والدہ آئی اور اس نے آواز دے کر کہا اے جریج، اور جریج جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں
یہ کہا کہ میری والدہ اور میری نماز، یعنی وہ والدہ کی طرف بھی متوجہ ہوتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے، سو ماں باپ کی اہمیت بھی ان کے سامنے تھی، پر نماز کی فوقیت بھی، اہمیت بھی ان کے سامنے تھی۔ ذہنی طور پہ ڈیوائیڈ ہو گئے کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں۔ پس انہوں نے اپنی والدہ پر نماز کو ترجیح دی، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی۔ پھر ان کی والدہ نے دوسری دفعہ آواز دی، پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میری والدہ اور میری نماز، وہ متذبذب رہے، ذہنی طور پر منتشر رہے خیال میں۔ پس انہوں نے پھر اپنی نماز کو ترجیح دی والدہ کی حکم فرما برداری پر۔ والدہ نے تیسری دفعہ بلایا تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ اور میری نماز، وہ خیال میں بٹے رہے۔ پس انہوں نے پھر نماز کو ہی ترجیح دی۔ تو جب انہوں نے اپنی والدہ کو کوئی جواب نہ دیا تو ان کی والدہ نے کہا، اے جریج، تجھے اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہ دے گا جب تک تو بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ جملہ انہوں نے کہہ کر ان کی والدہ چلی گئی۔ پھر وہ چلی گئی۔ پس آگے وہ کہتے ہیں، پس یہ عورت جس کا بچہ پیدا ہوا اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا، یعنی کہ ایک مقدمہ اسی کچھ عرصے کے بعد وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور ایک عورت آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب یہ میں پہلے پیچھے بیان کر رہا ہوں کہ جریج جہاں ان کا حجرہ نماز کا عبادت کا بنا تھا، اس کے بالکل نیچے ایک چرواہا رہتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا، عورت نے کہا کہ یہ تو جریج کا بچہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ساتھیوں سے، اپنے سپاہ سے کہا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ تو وہ آگے کہتے ہیں کہ پس یہ عورت جس کا بچہ پیدا ہوا اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگی کہ جریج کا۔ بادشاہ نے جریج گرجے والے، یعنی وہ عبادت گزار، وہ جو عبادت کرنے والے بزرگ ہیں، گرجے والے کا، اس نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا گرجا گرا دیا جائے، اسے میرے پاس لایا جائے۔ پس لوگوں نے اس کے گرجے کو کلہاڑیوں سے مار مار کر گرا دیا، اور رسی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن سے باندھ کر اسے لے آئے اور اسے بدکار عورتوں کے پاس سے گزارا۔ تو وہ ان بدکار عورتوں کو دیکھ کر مسکرا دیے، جریج مسکرائے، اور وہ عورتیں بھی لوگوں میں موجود اس کو دیکھ ہی رہی تھیں۔ بادشاہ نے کہا اس عورت کو کہ یہ کیا یہ دعویٰ، یعنی جو دعویٰ تم نے کیا ہے بتاؤ۔ جریج نے کہا، یعنی کہ بادشاہ نے جریج جب آ گئے تو پوچھا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ جریج نے کہا اس کا کیا دعویٰ ہے، بولے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ اس کا تجھ سے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اے عورت، تیرا یہ دعویٰ ہے؟ عورت نے کہا ہاں۔ جریج نے کہا کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی گود میں۔ پھر وہ جریج اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ جریج ان کی طرف متوجہ ہو کر اسی بچے سے پوچھنے لگے، اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا گاؤں کا چرواہا، یعنی وہ جو جریج کی عبادت گاہ تھی اس کے نیچے رہتا تھا، کہا گاؤں کا چرواہا۔ بادشاہ نے جریج سے کہا ہم، یعنی کہ جب دیکھ لیا کہ وہ بچہ کلام کر کے بتا رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ چرواہا ہے، اور جو جریج ہے ان کے اوپر اس عورت نے غلط تہمت لگائی ہے، تو بادشاہ شرمندہ ہوا، اور جریج کو پکڑ کے لانے والے بھی شرمندہ ہوئے، اور ساری ظلم و ستم یاد آئی، جس طریقے سے ان کا حجرہ ڈھا دیا کلاڑیاں مار کر۔ اب اس سے ایک درس یہ بھی لیں کہ بادشاہ نے ابھی وہ مقدمہ سنا نہیں تھا، پر اس سے پہلے رد عمل دے دیا اور کہا کہ جاؤ اس کا حجرہ توڑ دو، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اب دیکھیں، ظلم جو الزام تھا وہ ثابت تو نہیں ہوا، پر سوال یہ ہے کہ جس عدالت نے
وہ کرنا تھا، انصاف کرنا تھا، اس نے انصاف بعد میں کیا یا انصاف بعد میں سنا، ظلم پہلے کیا یا سزا پہلے دے دی؟ یہ اصول آج کے دور میں بھی ہے. یعنی کہ ایک بندہ ہے، اس کے بارے میں الزام ہے، ابھی وہ مجرم نہیں ہے، ملزم ہے، ملزم. تو پولیس اس کو پکڑنے کے لیے آتی ہے، پولیس اس کے اوپر زد و کوب کرنے لگ جاتی ہے، اس کو مارتی ہے، تکلیفیں دیتی ہے اور اس کے اوپر گالی گلوچ گندی باتیں کستی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، وہاں اس کا جرم ہی ثابت نہیں ہوتا. اب میں پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں نے صرف الزام کی بنیاد کے اوپر اس کو سزا دی تھی، کیا انہوں نے ظلم نہیں کیا؟ یہی حال یہاں تھا کہ بادشاہ نے بھی کیس سنا نہیں ہے، سماعت ہی نہیں کیا، اور پہلے کہا کہ جاؤ جا کے ڈھا دو، اور ساتھ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو ذلت کے ساتھ لے کے آنا. اب جریج جو تھے وہ نمازی آدمی تھے، عبادت گزار آدمی تھے، ان کو اتنی ذلت کے ساتھ ان کی ٹانگیں ان کی گردن سے باندھ دی. ذلت کے ساتھ جب دربار میں لائے گئے تو وہاں پر جو جریج پہ لگایا گیا الزام تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا. اب دوستو یہ طریقہ کبھی بھی اختیار نہ کریں. یہاں پر میں ان عہدہ داران سے ان کو گزارش کروں گا جن کے پاس عہدہ آتا ہے اور وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، یا عہدہ آتا ہے اور وہ امن نافذ کرنے کے تناظر کے اندر ظلم کو بڑھوتی دینا شروع ہو دیتے ہیں. جس طریقے سے ظلم کو بڑھوتی ملتی ہے اس میں یہ بھی ایک چیز ہے، کیونکہ جس کو تکلیف دے کر، ذلت دے کر، ظلم کر کے آپ اس کو پکڑ کے تھانے میں لائے ہیں اور اس کے اوپر جبر کیا، ظلم کیا ہے، اور بعد میں اگلے دن یا عدالت میں وہ ظلم جو ہے الزام ثابت ہی نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بندہ جانی دشمن بن جاتا ہے، وہ اپنی انسلٹ کو کبھی نہیں بھولتا. یہ ایک وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس طریقے سے بھی ظلم بڑھ رہا ہے. لہذا جو عہدہ داران ہیں، جن کے پاس منصب ہے، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ سنیں دونوں فریقوں کی، سننے کے بعد دیکھیں جس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے پھر اس کو دی گئی سزا کے مطابق سزا دیں. اچھا، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم ثابت ہوا اور سزا یہ متعین کر دی گئی اور اس کو اس کے ڈبل سے بھی زیادہ سزا دے دی جاتی ہے. یہ تو سوال قیامت والدن پوچھے جائیں گے نا امن نافذ کرنے والے لوگوں سے، ان عہدہ داران سے، ان ذمہ داران لوگوں سے جو اس کے ذمہ دار ہیں، جن کے پاس منصب ہے اور وہ ظلم کرتے ہیں. اسی طرح کا واقعہ ایسے ہوا کہ پہلے ظلم کیا، جبر کیا، تکلیف دی، ذلت دی، بدتمیزی کی، اور جب دربار میں لائے گئے جریج تو وہ ثابت ہی نہیں ہوا. اب یہاں ایک بات اور بتاؤں، یہ جو بات تھی نا کہ فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد وہ جریج کے جو صاحب تھے یا جریج کے جو ساتھی تھے، بعد یہ دو ہے جنہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا، وہ بچہ ہی تھا جو چرواہے کے ساتھ چرواہے کا بچہ تھا، اسی نے کلام کیا تھا. پھر جب ثابت ہو گیا کہ جریج گناہگار نہیں ہے تو پھر بادشاہ شرمندہ ہوا، اس کی رعایا بھی شرمندہ ہوئی، وہ سپاہ بھی شرمندہ ہوئی کہ جنہوں نے جا کر ایک ایسے بندے کو جو نمازی آدمی تھا، اس وقت مذہبی تشخص تھا، وہ اس کو پکڑ کے مارا. تو وہ سارے شرمندہ ہوئے. اب یہاں پر ایک اور نصیحت کروں گا دوستوں، ہمیشہ اپنی کسی مذہبی شخصیت جو ہے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اگر آج آپ نے کسی مذہبی شخصیت کا تماشا کیا ہے نا تو یہ آپ نے ڈور پکڑا دی سادہ عوام کو. اب ہر کوئی یہ تماشا کرے گا. جو مذہبی آدمی ہے وہ صرف مذہبی آدمی نہیں ہے، بلکہ مذہبی آدمی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مذہبی تشخص بھی ہے. میں ان دوستوں سے کہ جو سر عام مسیح میں تقریر ہو رہی ہوتی اور جا کر کہتے ہیں جی سپیکر بند کرو اور مولوی صاحب کو اٹھاؤ جی تھانے لے کے جانا ہے، یہ آپ کام تو کر رہے ہیں لیکن آپ وہاں بیٹھے لوگوں کو سکھا کیا رہے ہیں؟ جو تقریر کر رہے ہیں ان سے آپ کے کچھ سوال ہیں تو وہ اس مجلس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں،
کچھ دیر انتظار بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر. ہو سکتا ہے کہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ بعد میں ثابت ہی نہ ہو، لیکن یہ بھرے مجمع کے اندر ایک مذہبی شخصیت کے بارے میں اس طرح کا عنوان بنا کر بات کرنا، آپ کو پتہ ہے کس دور میں رہ کر آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں، کہ جب لوگ روح گردان ہوتے جا رہے ہیں مذہب سے، ایسے وقت میں وہ شخصیت جو مذہبیت کا بھی تشخص ہے، یعنی کہ جس کا حوالہ ہے قرآن حدیث، لوگوں کو پڑھاتا ہے، سنتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، تدریس کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر آج آپ نے ایک عالم دین کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے، کل کوئی اور بھی ڈالے گا، کیونکہ رستہ آپ نے کھول دیا ہے. تو پھر وہ درباری جو تھے وہ پریشان ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے. تو بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کا گرجا سونے کا بنا دیں گے. پہلے وہ مٹی کا سادہ تھا، سونے کا بنا دیں گے. تو جریج نے کہا نہیں، رہنے دیں. بادشاہ نے کہا چاندی کا بنا دیں گے، کہا کہ نہیں، یہ بھی رہنے دیں. بادشاہ نے کہا پھر ہم اس کا کیا کریں؟ جریج نے کہا اس کو ویسا ہی بنا دو جیسا پہلے تھا، ویسا ہی بنا دو جو پہلے تھا. پھر اس بادشاہ نے کہا آپ مسکرائے کیوں تھے؟ یعنی کہ اتنا بڑا آپ پر الزام لگا اور آپ مسکراتے ہوئے آ رہے. تو جریج نے کہا کہ ایک بات کی وجہ سے جس کو میں نے جان لیا کہ مجھے میری والدہ کی بد دعا لگی ہے. پھر بادشاہ کو سارا واقعہ سنا دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میری والدہ نے بلایا تو میں نماز کو ترک نہ کیا، والدہ کی بات بھی سن رہا تھا پر نماز کو ترجیح دی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم بدکار عورتوں کو دیکھو گے، سو میں نے دیکھا. اب اس واقعے سے کوئی بندہ یہ دلیل نہ لے کہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی بندہ تو اگر والدین بلائیں تو نماز توڑ کے چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. حالت اضطرار جو ہوتی وہ اور ہوتی ہے، مطلب گھر میں کوئی آگ لگ گئی ہے یا کوئی اور کوئی جانی مسئلہ ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بلا رہا ہے تو وہ تو اور حالت ہوتی ہے. ایسے وقت میں نماز توڑ دی جاتی ہے اور وہ اس مسئلے کو دیکھا جاتا ہے اور بعد میں نماز کی قضا کی جاتی ہے. لیکن نارمل حالات کے اندر، نارمل حالات میں ماں باپ بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں جا سکتے، بلکہ نماز کو مختصر کر کے پھر والدین کی بات سنی جائے. اگر کوئی بندہ پوچھے اس حدیث سے تو یہ دلیل ہے، نہیں، یہ صرف ترغیب اور اہمیت کے طور پہ بات کہ والدین کی فرما برداری کتنی ضروری ہے، اس اعتبار سے امام بخاری اسی بات کو سمجھانے کے لیے لائے، وگرنہ یہ امم سابقہ کا واقعہ ہے. اس میں نمبر ایک بات یہ ہے کہ اگلی یعنی پہلی شریعتوں میں نماز میں کلام کرنا ممنوع نہیں تھا، سو لوگ کرتے تھے. اچھا تھا کہ نہیں تھا، اس میں بھی اختلاف ہے. پھر آگے شریعت اسلامیہ میں نماز میں کلام کرنا جائز نہیں ہے. جو بندہ نماز میں کلام کرتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اور یہ بھی بات بتاؤں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث پاک کے تحریاں کسی اور جگہ سے یہ کہا ہے کہ امم سابقہ میں جب بندے عبادت کرتے تھے تو اس وقت وہ آپس میں بات کر لیتے تھے. یہ بات ظنی الدلالہ ہے، دلائل مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہے. اور یہ جو واقعہ پڑا ہے اس میں بھی یہ کہ ذہن میں وہ سوچ رہے تھے، جریج منہ سے کہا نہیں، وہ ذہن میں سوچ رہے تھے. تو نماز کے اندر والدہ کی بات سن کر ذہن میں کوئی خیال آ جانا، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. پھر آگے کرتے ہیں کہ یہ جو پورا واقعہ ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو والدین بلائیں، نارمل حالات کے اندر، حالت اضطرار نہ ہو، نارمل حالات میں والدین نے بلایا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ کر نہیں جا سکتے بلکہ نماز ختم کرتے ہی بات سنیں گے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کرامات اولیاء حق ہیں، کیونکہ جریج جو تھے وہ پہلی امت کے اولیاء میں سے تھے. تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے کیا میں تمہارا باپ ہوں؟ اور وہ بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں، میرا باپ چرواہا ہے. تو اس سے پتہ چلا اولیاء اللہ جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے زبانیں بھی عطا کرتے ہیں، گویائی بھی عطا کرتے ہیں. جب زبانیں عطا کرنا، گویائی عطا کر دینا کتنی بڑی کرامت ہے. یہ امم سابقہ کے اولیاء کو حاصل تھی، تو امت محمدیہ کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا. اور پھر اس میں جو میجر نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ماں باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے.
یعنی کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ ماں باپ بد دعا دیں۔ اور میں والدین کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جب آپ کو پتہ ہے بچہ آپ کا نماز پڑھ رہا ہے تو ان مواقع کے اوپر اپنا حکم جاری نہ کریں، اور اگر وہ اس وقت نہ آ سکے عبادت کی مصروفیت کی وجہ سے تو بد دعاؤں کا سمندر بہا نہ دیا جائے، کیونکہ اس طرف سے بھی یہ کمیاں بعض مقام پر نظر آتی ہیں کہ اگر ایسی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نہیں آئے تو والدین کی طرف سے شدت ہوتی ہے، یا کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ آنا تو چاہتا ہے لیکن وہ کسی مجبوری سے آ نہیں سکا پر بعد میں آیا، تو والدین پھر بھی تو بات پوری کرواتے لیکن بد دعائیں دے کر۔ اگر والدین میں اس انداز بھی کہیں موجود ہے اس کی کمزوری تو وہ اپنی بھی اصلاح کریں، بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، انشاءاللہ اس کے بدلے میں اولاد بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ تو آج کا درس میں اسی مقام پر ختم کر رہا ہوں۔ یہ آج کا درس ہم نے حدیث نمبر 33 اور اس کے باب نمبر 17 کے اوپر ختم کر دیا ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2482 پر بھی، 3436 پر بھی، 3466 پر بھی، 3 مقام پر امام بخاری لائے، پھر امام مسلم بھی لائے 3550 پر، اور امام احمد بن حنبل اور کئی آئمہ جو بعد میں آئے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ واقعہ جریج کا لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔